اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 210 ترجمہ۔ کیا وہ یہی انتظار کرتے ہیں یا اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس آئیں اور کام پورا ہو جائے یا قصہ طے ہو جائے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے؟ تفسیر۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں۔ ینظرون نظر سے بنا ہے جس کے معنی ہے دیکھنا، غور کرنا اور انتظار کرنا۔ یہاں انتظار کرنا مراد ہے، یعنی یہ کفار اس قدر دلائل سن چکنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اب انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ الا سوائے ان یاتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانے آنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب یا اللہ کا ان کو ہلاک کرنے کا حکم آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد قیامت ہو۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ بادلوں میں سے عرش سے کرسی کی طرف تجلی فرمائے گا، یعنی یہ اسی انتظار میں ہیں کہ ان پر کالے بادل اور ملائکہ بھیجے جائیں۔ فی ظلالم صاحبانوں میں، من الغمامی بادلوں کے۔ ظلالم اگرچہ صاحبان کو کہتے ہیں مگر قرآن کریم میں یہ عذاب ہی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور غمام اکثر سفید بادل کو یا کبھی ہر بادل کو بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب صاحبان کی طرح چھائے ہوئے بادلوں میں سے آئے۔ والملائکۃ اور فرشتے، اس سے عذاب لانے والے فرشتے مراد ہیں، یعنی یا تو عذاب ہی آ جائے یا عذاب کے فرشتے۔ وقضی الامر اور پورا ہو جائے کام۔ امر سے یہاں ان کی ہلاکت کا فرمان یا ان کا حساب و کتاب مراد ہے، یعنی ان کا سب کام تمام کر دیا جائے، یا یہ کہ قیامت کا حساب کتاب ختم ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ تعالیٰ کی، ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ یہاں امور سے مخلوق کا حساب کتاب اور مخلوق کے سارے اعمال مراد ہیں، یعنی مخلوق کے اعمال اور ان کے سارے حساب و کتاب کا رجوع صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اس سے ڈریں اور اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اس آیت کے دو خلاصہ تفسیر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کفار اسلام کے حق ہونے کے دلائل سن کر اور قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اب یہ صرف اسی انتظار میں ہیں کہ عذاب کے بادل ان پر چھا جائیں اور اس سے ان پر عذاب نازل ہو اور عذاب کے فرشتے بھی ان پر اتریں اور پھر ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اب سوائے عذاب کے انہیں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی، مگر عذاب دیکھ کر ان کا ایمان لانا بیکار ہوگا اور تمام کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ کس کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس کی پکڑ سے انہیں کون بچائے گا؟ دوسرا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار دنیا میں تو ایمان لائیں گے نہیں، اب انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے، جب رب تعالیٰ بادلوں میں عرش سے کرسی پر تجلی فرمائے گا اور حساب کے فرشتے ان کے سامنے آئیں گے اور کفار کے عذاب اور مومنوں کے ثواب کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تب یہ چیخیں اور چلائیں گے اور ایمان لائیں گے اور دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے، مگر اس وقت ان کی ساری کوششیں بیکار ہوں گی اور تمام معاملات کا تعلق پروردگار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارے احکام جاری ہوتے ہیں، پھر یہ کس کے بھروسے پر اس سے بگاڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔